الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وبجواهر الحكم وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التکریم حضرات سامعین مکرم، حضرت اقدس حضرت والا کے حکم پر دو چار گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ سمیت تمام سامعین مجلس کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج یہ اس اجتماع کی آخری نشست ہے. حضرت والا کے گفتگو اور دعا کے ساتھ انشاءاللہ العزیز یہ اجتماع اختتام پذیر ہوگا. خوش قسمت ہیں وہ ساتھی جنہوں نے ابتدا سے لے کر اب تک اپنا وقت یہاں صرف کیا، وگرنہ دنیا میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی یہ وقت صرف ہو جاتا، یہ وقت ختم ہو جاتا. دیکھیں انسان کے لیے وقت بہت قیمتی ہے. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. دنیا کے معاملات اپنے اعتبار سے چلتے رہتے ہیں. اصل یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کو قیمتی بنا لے. ہم ہمیشہ ہر نماز میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہمارے اکابر علماء، مشائخ، اسلاف ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہی دعا مانگتے ہیں، صراط مستقیم عطا فرما. صراط مستقیم کا مطلب وہ راستہ ہے جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے. آپ نے سنا ہوگا سابقہ امم میں افراد اور تفرید موجود تھی. اس امت کو ایک ہی راستہ بتایا، صراط مستقیم. اب صراط مستقیم تو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ بھائی دیکھیں نا، دنیا میں بھی آپ اگر نظام عالم کو دیکھیں گے تو ہر چیز کے لیے ایک پیمانہ موجود ہے، ایک معیار موجود ہے۔ اسی طرح دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے بھی پیمانے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ ایک پیمانہ تو زندگی گزارنے کا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو آئیڈیل بنا دیا کہ آپ کی زندگی کا پیمانہ یہ ہے۔ جو زندگی انہوں نے گزاری ہے وہ زندگی آپ گزاری تو آپ کی کامیاب ہے۔ حضرات صحابہ کامیاب تھے، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے انہیں کہا یہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ تو وہ صراط مستقیم پر چلیں تب جا کے تو پکے اور سچے مومن ہیں۔ اب ہم اس دور میں تو نہیں ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کو دیکھتے یا ہمیں حضور علیہ السلام کی صحبت مل جاتی اور ہم بھی انہی کی طرح زندگی گزارتے، تو چونکہ ان کی محنت تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان کے پاس موجود تھی، وہ ان کی صحبت سے مستفیض ہوئے، آقا کی تربیت انہوں نے حاصل کی اور وہ صحیح راستوں پر چلے تو اللہ نے انہیں کامیابی کی ڈگریاں دے دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، اور اللہ سے وہ راضی، اللہ ان سے راضی۔ تو معیار تو ایک یہ پوری زندگی کا حضرات صحابہ کو بنا دیا۔ صراط مستقیم کا معیار کیا ہے؟ دعا تو ہم مانگ رہے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم عطا فرمایا۔ تو قرآن پاک میں اگلی آیت میں اس کی تفسیر بتائی، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اللہ نے احسان فرمایا۔ علماء تشریح رکھتے ہیں، اصول میں ہم طلباء کو پڑھاتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات بسا اوقات وہ ہوتی ہیں جو تشریح طلب ہوتی ہیں، جن کی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب تشریح کے لیے معیار کیا بتایا علماء اصول نے کہ آپ قرآن پاک کی دیگر آیات کا مطالعہ کریں، اس حکم کی تشریح آپ کو وہاں مل جائے گی بالفرض۔ اگر قرآن پاک کی ان آیات کی جو تشریح طلب ہے، ان کی تشریح دیگر آیات میں آپ کو نہیں ملتی، تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیح ستہ ہمارے ہاں معتبر ہے۔ امام بخاری سے لے کر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ تک جو صحیح ستہ کی 6 معتبر احادیث کی کتابیں جو ہمارے ہاں مدارس میں دورہ حدیث میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو اب جب ہم صراط مستقیم کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، احسان فرمایا، تو قرآن پاک کی ایک اور آیت بتاتی ہے، وہ کون ہے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اس آیت میں اللہ نے اس کی تفسیر بتا دی کہ منعم علیہ کون ہے، کن پر اللہ کا احسان ہے، کن پر اللہ کے انعامات ہیں۔ صراط مستقیم کا پیمانہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم جو معیار آپ تلاش کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں کہ ان کا راستہ آپ اپنائیں، ان کے دامن کو تھام لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم دنیا کے اندر بھی اپنی دنیاوی معاملات میں کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈتے ہیں،
یار اگر میں دنیا کے اس معاملے میں پڑا ہوں، یہ آدمی اس فیلڈ کا ماہر ہے، اگر میں اس کا دامن تھام لوں تو یہ معاملے تک مجھے پہنچا دے۔ اگر میں فلاں کاروبار اختیار کر رہا ہوں، میں فلاں بزنس میں جا رہا ہوں، میں اس آدمی کا دامن تھام لوں تو یہ مجھے اس بزنس میں کامیابیوں کی اونچائی تک لے جائے گا۔ تو یہاں بھی معیار پیمانہ کچھ لوگ بتائیں کہ اگر آپ صراط مستقیم چاہتے ہیں، آپ صحیح راستہ چاہتے ہیں، تو وہ 4 طبقات دنیا میں موجود ہیں جو قرآن بتلا رہا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے قرآن پاک اللہ رب العالمین کی مقدس مطہر منزہ اور پاکیزہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے بعد کسی کتاب سے آنا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کسی پیغمبر نے آنا نہیں۔ آپ پر ختم نبوت کی مہر لگ چکی ہے، آپ کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، آپ کو خاتم المعصومین کہا گیا ہے، آپ کو امام النبیین کہا گیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آپ پر ختم نبوت کی مہر لگی، تو آپ پر یہ کتاب آئی ہے، کتاب بھی آخری ہے۔ آپ پیغمبر بن کر آئیں، آپ پیغمبر بھی آخری ہیں، اور یہ امت بھی آخری ہے۔ لا محالہ ہم کسی پیغمبر کا انتظار نہیں کر سکتے نا کہ ہمیں وہ معیار بتائے گا، وہ تو بتا کر چلیں گے۔ تو کیا بتایا؟ پہلا طبقہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ اگر صراط مستقیم چاہتے ہو تو انبیاء کا راستہ اپنا۔ تو میں نے عرض کیا انبیاء قرآنی نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، آپ بیٹھ کر گئے۔ اب کسی اور پیغمبر نے تو آنا نہیں ہے، لہٰذا اگر ہم یہ کہیں نا کہ ہم صراط مستقیم چاہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی پیغمبر آئے تو یہ بے وقوفانہ باتیں ہیں، ہمارے عقیدے کے خلاف، ہمارے نظریے کے خلاف۔ پیغمبر نے تو آنا نہیں۔ دوسرا طبقہ بتایا والصدیقین، اگر پیغمبر نہ ہو تو سچوں کا راستہ اختیار کرنا۔ اب سچوں کو بھی ڈھونڈتے ہوئے دنیا کے اندر کون سا طبقہ ایسا ہے جو یہ دعویٰ نہ کرے کہ نہیں سچوں ہے؟ حالانکہ قرآن پاک نے تو حکم دیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے امام تو امام الصحابہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اب ہر طبقہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سچے تو ہم ہی ہیں، باقی سب تو نہیں ہیں۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ بتایا والشہداء، شہیدوں کا راستہ اپنا لو۔ اور چوتھا طبقہ بتایا والصالحین، نیک لوگوں کا راستہ۔ تو اصل جو زندگی جس نہج پہ گزرنی ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کو تلاش کرنے کے لیے، اس راستے پر اپنی زندگی گزارنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے۔ صحبت نیک لوگوں کی مل گئی تو بیڑا پار ہوگا۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ نے یہ بھی فرما دیا، صحبت صالح تورا صالح کو نہ، صحبت غالب تورا غالب کو نہ۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو نیک بن جائیں گے۔ ارے چلے نیک نہ بنے، آپ نے نقل اتار لی، یہ نہیں کرنا۔ جسے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ چلو نقل ہی کر لو، شکل ہی اپنا لو، صورت ہی اپنا لو، جب ان کی مجلسیں آپ اختیار کریں گے تو یہ رنگ خود بخود چڑھتا رہے گا، یہ ان کی صحبت کے اثرات ہوں گے۔
یہ ان کی صحبت کی برکات ہوگی، یہ اپنا رنگ چڑھاتی رہیں گی، ایک وقت ایسا آئے گا آپ کیمیا بن جائیں گے۔ تو اللہ کلام مقدس میں بتا رہے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، ان کی صحبت اختیار کریں۔ پھرنے والے تین طبقات تو ہمیں مشکل سے ملیں گے، انبیاء کا تو وجود نہیں، صدیقین کو تلاش کرنا مشکل ہے، شہداء کا راستے سخت ہیں، مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، ہر ایک کا ایمان اتنا بہتر نہیں، اتنا مضبوط نہیں، اتنا قوی نہیں کہ وہ اتنی مشکلات سے سکے۔ چونکہ دور بدل رہے ہیں نا، حالات بدل رہے ہیں۔ ہمارے حضرت تھانوی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ حدیث کے استاد سے میرے حضرت سے مشکات شریف پڑھی ہوئی، بڑے اللہ والے تھے۔ شرم و حیا اللہ نے اتنی دی تھی، میں حضرت کے بالکل سامنے بیٹھتا تھا مشکات شریف کھول کے، طلبہ اور بھی تھے۔ اب یقین جانیے پوری مشکات اول ثانی اس شخص نے ہمیں پڑھائی ہے، انہوں نے کبھی نظریں اٹھا کے ہمیں بھی نہیں دیکھے، تعلق تھا اور پھر دھیان بڑے کبھی کبھی وجن میں آ کر کہتے تھے نا کہ پتہ نہیں بڑے ابا کیا سوچتے ہوں، عجیب کبھی کبھی ایسی باتیں، کیونکہ اس کو ہم طلبات ہیں، ہم ان چیزوں کو سمجھتے بھی نہیں تھے اور جاننا بھی نہیں تھا، اپنی جو ہے کوئی تعلیمی دورانیہ تھا تو سمجھ میں بات نہیں آتی تھی کہ حضرت کیا فرماتے ہیں، کبھی کبھار ان کی باتیں وہ ماورا حسین ہوتی تھی، پتہ نہیں حضرت کیا ہے۔ آپ یقین جانیں آج ان کی باتیں جب دل کو لگتی ہیں وہ حضرت سے چونکہ تعلق چھوٹا سا بن گیا ہے تو اب جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا فرمایا ہے۔ دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو کیسے بنایا، حالانکہ ہم سامنے ان کے شاگرد ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، وہ ہمارے روحانی ابا تھے، ہمیں حدیث پڑھا رہے تھے، ہمیں اسباق پڑھا رہے تھے، یہ تسمیہ حلفیہ کے بعد پورا سال مشکات شریف کا درس ہوا ہے، کبھی نظر اٹھا کے ہمیں نہیں دیکھا۔ تو مجھے اس پہ بات یاد آئی کہ دیکھیں تقویٰ کا یہ عالم تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی ہستی ہوئی ہے۔ اب سنتے ہیں عشاء کی کہ وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والا انسان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے نا تو صغیرہ گناہ آزاد دھلنے کے ساتھ صغیرہ گناہ مٹتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے جو حدیث میں پڑھا، آپ کو بتایا، آپ نے سنا، آپ نے علماء سے سنا، ہم ایمان پر ایمان چل رہی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی گزری ہے، فرماتے ہیں کہ وہ پروردگار دیکھ لیا کرتے تھے فلاں شخص وضو کر رہا ہے، اس کے گناہ سے اس سے دھل رہے تھے، اس اللہ نے مقام عطا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی ہستی گزری، ان کی والدہ انہیں مدرسے میں داخل کرانے مکتب میں لے گئی، چھوٹے بچے بھی مکتب میں داخل کرایا اور استاد سے کہا جی اس بچے کا تھوڑا سا امتحان لے لیں، میں اس سے قرآن پاک پڑھانا چاہتی ہوں۔ والد دنیا سے پہلے رخصت ہو گئی، یقین دیں۔ استاد نے بچھایا حضرت کو اور کہا بیٹا یہ پڑھو، وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، قاعدے بھی پوچھا، ناظرہ قرآن پاک پڑھتے لکھا پاس نہیں، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، وہ معصوم بچہ آدھا قرآن پاک سنا، آدھا قرآن پاک سنا ہے۔ آج ہم بچوں کو زبردستی پڑھوا رہے ہیں، آج ہم انہیں قسم کے تعارف دے گے، پیشکشیں دے گے، وہ سارے ہیلے بہانوں سے پڑھاتے ہیں، چل پڑھ لے۔ تو وہ جب بچے کو لے گئی، استاد نے جب دیکھا کہ یہ تو پورا قرآن آدھا قرآن مجھے سنا گیا، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تو میں
مائی سے پوچھا کہ بادشاہ کیا یہ بچہ کون ہے، یہ آپ کو کیا ہے؟ اور ماں نے کہا کہ میرا بچہ ہے، اس کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، میں کبھی بھی بغیر وضو کے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا، اور جب بھی میں دودھ پلاتی رہی ہوں میں ساتھ میں قرآن پڑھتی رہی ہوں، اس کا اثر یہ بنا کہ یہ بچہ آدھا کلام پاک حفظ کر سکتا، وہ ایک صحبت کا اثر ہے۔ تو عرض یہ کہنا تھا اگر صراط مستقیم پر چلنا ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، اور نیک لوگوں کو اس کی صحبت اختیار کرنے سے پہلے انہیں پتہ بھی ہو جائے کہ وہ شرع کے معیار پر اترنا کیوں ہے۔ آج دنیا کے اندر پیروں کا بڑا دور ہے، آپ دیکھیں ہر طرف دعوے ہی دعوے، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جہاں دعوے ہوتے ہیں وہاں دلائل نہیں کرنا، جہاں دعوے ہوتے ہیں وہاں دلائل نہیں، دعویٰ وہ کرتا ہے پھر اسے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دینے پڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ اللہ والے کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، ان کی مجالس میں بیٹھو تو آپ کو اللہ یاد آتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھو تو آپ کے دل پر اثر پڑے، ان کی مجالس میں بیٹھو تو آپ پر وہ اثر طاری ہو جائے کہ آپ سمجھے واقعی ہم اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے۔ تو وہ شرع کے مطابق بھی تو بعض جگہ مشہور ہوتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں کی کرامت ظاہر ہوگی، فلاں یہ ہوگا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے لوگوں سے کچھ کنارہ کش کرتے ہیں، ہوئی ہوگی ان کے درمیان کوئی بات، گئے کسی دور جگہ پر مناجات اختیار کرنے لگے، اپنے طور طریقے جو ہوتے ہیں انہوں نے ایک کرامت کا ظہور کر دیا، اور ذہن میں یہ تھا کہ شاید مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا یا کسی کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی۔ مائی رابعہ بصری کو پتہ چلا، وہ بھی اپنا مصطلح لے کے آ گیا، وہ بھی اس جگہ آ گئی، انہوں نے دیکھا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کر رہے، وہ اپنا مصطلح اٹھا کر دریا پہ بچھایا، نماز پڑھنے ہو گئے۔ بھائی رابعہ بصری نے یہ منظر دیکھا کہ اچھا یہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے اپنا مصطلح اٹھایا، ہوا پہ بچھا دیا، وہیں کھڑی ہو گئی۔ ایک اللہ کا ولی ہے، دوسری اللہ کی ولی ہے، اور الحمدللہ تعلق ہماری اکابر سے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مصلح سمندر پہ بچھا دیا، وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ مائی رابعہ بصری نے اپنا مصلح ہواؤں کے رخ پہ کر دیا، وہیں کھڑی ہو گئی۔ یہاں فارغ ہوئے، حضرت حسن بصری نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، بہت ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یہ معاملات تو وہ بھی کر سکتی ہیں، یہ افعال ان افعال کا صدور کرنے سے بھی رہتا ہے۔ اگر آپ سے ایک معاملہ صادر ہو گیا یہ کوئی کمال نہیں ہے، میں نے اگر اپنا مصلح ہواؤں کے رخ پہ ڈال دیا یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ہماری زندگیاں شرع کے مطابق ہیں۔ اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا ترکت فیکم کتاب اللہ و سنتی ان اعتصمتم بہما فلن تضلوا اذا ابدا۔ لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آخری خطبہ ہے میرے آقا، آخری خطبہ ہے رحمت للعالمین کا، آخری خطبہ ہے شفیع المسلمین کا، سید الاولین والآخرین کا، ختم نبوت کے پیغمبر۔ ترکت فیکم کتاب اللہ و سنتی، اللہ کا قرآن اور اپنے فرامین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان اعتصمتم بہما فلن تضلوا اذا ابدا،
ان دونوں کو آپ تھام لیں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ لیکن اب اشتہار کا دور تو نہیں ہے، انسان کیا ہے میں ڈائریکٹ جا کے پڑھنا شروع کر دوں۔ جیسے ہمارے ہاں بہت ساری دنیا میں لوگ پریشانیوں میں بڑے مبتلا ہوتے ہیں، زیادہ تر تو وہ کہتے ہیں بس آج کل چونکہ نیٹ کا دور ہے، کھولا فلاں وظیفہ میرا پڑھنا شروع کر دیا، فلاں چیز بھی کیونکہ پریشانیاں ہر طرف سے۔ اچھا بسا اوقات کچھ وظائف کام بھی کر جاتے ہیں، چھوٹے موٹے کام رکتے یار بس چلو ٹھیک ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد گاڑی پہ رک جاتی ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ ان پریشانیوں سے نکلنے کا میرے کیا ہے؟ اب اگر کوئی کہے کہ میں ڈائریکٹ جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ لوں اور ان سے اپنا حل تلاش کروں، تو آپ روایت کو کیا پہچانیں گے؟ آپ اسماء الرجال کو کیا پیش کریں گے؟ آپ احادیث کے معیار کو کیسے پڑھیں گے؟ دنیا میں کتنے احادیث پڑھنے والے لوگ ہیں؟ انکار حدیث کا فتنہ، منکرین حدیث کا فتنہ، بہت سارے لوگ اس میں بہت سارے معاملات تو ڈائریکٹ تو جب تو پھر فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت میرے خلفاء کی سنت لازم۔ اب وہ سلسلہ چلتا یہاں تک ہے۔ دوبارہ میں نے ابتداء جو مقدمہ پیش کیا وہ یہ تھا اہدنا الصراط المستقیم، صحیح راستہ۔ تو صحیح راستے کے 4 طبقات بتائے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء کا آج انبیاء ہیں، والصدیقین، سچوں کا طبقہ یہ تلاش کرنا بھی مشکل، والشہداء، شہداء کا طبقہ، شہداء کا راستہ۔ ایمان اتنا مصمم نہیں ہے کہ آپ شہداء کے راستوں پر چلیں، ورنہ آپ میں دیکھ لیں تاریخ دنیا کے سامنے۔ تو آخری ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے بچتا یہی ہے والصالحین، اگر ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں، ہم صحیح راستوں پہ چلنا چاہتے ہیں، ہم شرع کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا شرع کے مطابق ہو، ہمارا لین دین شرع کے مطابق ہو، ہمارے معاملات شرع کے مطابق ہو، ہمارا پہلے قرار شرع کے مطابق ہو، ہماری خلوت اور جنت شرع کے مطابق ہو، ہماری یہ دنیا شرع کے مطابق ہو، اور ہم امید لے کر جائیں کہ جس طرح یہ دنیا کامیاب ہماری عقبہ بھی کامیاب ہوگی، اس کے لیے بس صالحین نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق سے نوازے۔